بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، موٹی رات کا آغاز ہو گیا، نہیں، بگ نائٹ۔ جس رات کے لیے ہم انتظار کر رہے تھے وہ رات آ گئی۔ رات تو آ گئی، اب اس کو جانے نہ دیں۔ رات کو آج ویسٹ نہیں کرنا ہے، آج کی رات کو ضائع کرنا نہیں ہے۔ یہ کل کی رات نہیں ہے، کل جو رات تھی یا کل آنے والی رات وہ ویسی رات یہ نہیں ہے۔ یہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، یہ رات جسٹ ون ٹائم۔ یہ رات مغرب سے شروع ہوئی اور فجر تک چلے گی، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے، پتہ نہیں کتنے دیر بس۔ لیکن 12-14 گھنٹے کی رات جو ہے یہ صرف 12 گھنٹے کی رات نہیں، تمہارا سال کا، کمنگ ایئر کا، 2018-19 کا کمپلیٹ تمہاری زندگی کو بدلنے والی رات ہے۔ ہماری اکیلی بدلنے کی رات نہیں ہے، جو زندہ ہے ان کی نہیں۔ آج کی رات آپ چاہے تو ری یونین کے قبرستان میں جتنے ہیں، پوری دنیا کے قبرستان میں جتنے ہیں، ان سب کی تقدیر آج آپ چاہے تو بدل سکتے ہیں۔ آپ آج جتنے ملینز کی تعداد میں مرحومین پوری دنیا میں، وادی السلام لے لو، وادی برود لے لو، پوری دنیا میں ملینز کی تعداد میں آج مرحومین زمین کے نیچے، آج وہ سب ویٹ کر رہے، انتظار کر رہے آپ کا کہ آپ کچھ بھیجیں گے، ان کو تحفہ ملے گا، ان کی تکلیف دور ہوگی، اور وہ جب رحمت آئے گی تو وہ لوگ، ملینز کی تعداد میں لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو آج کی رات گھڑی مت دیکھو، آج کی رات کل کے آرام کو مت دیکھو، آج کی رات یہ مت سوچو کہ کل مجھے یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، I have to sleep۔ نو، آج کی رات سونے کی رات نہیں، یہ رات 12 گھنٹے، پھر آپ پورا سال، ہول ایئر آپ دعا مانگتے، آپ اللہ کے دروازے کو مارتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، امام بارگاہ جاتے ہیں، روز دعا کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں بولتے ہیں میرے لیے دعا کرو، میرا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ روز اللہ کے دروازے کو نوک کرتے ہو، ایوری ڈے مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے کہ اللہ پلیز اوپن دا ڈور فار می، ہمارے لیے دروازہ کھول دے، دروازہ کھول دے، میری دعا قبول کر لے۔ آج کی رات اللہ بول رہا میرے بندے آج مانگ لے جو مانگنا ہے۔ پلیز میں ریکویسٹ کر رہا یوتھ کو بھی کہ آج آرام کرنے کی رات نہیں، آج جاگنے کی رات ہے۔ جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹھ کے میں گوسپ کروں، جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے دوسروں کی غیبتیں کروں، جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے بزنس کی ڈیل کروں، جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لوگوں کی باتیں کروں بیٹھ کے، جاگنے کا یہ مطلب، میں عورتوں کو بھی بول رہا اس لیے کہ مرد کم بات کرتے نہیں، عورت زیادہ بات کرتی، ری یونین کی عورت نہیں کرتی، پھر بھی بول رہا تو عورت زیادہ بات کرتی۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے لوگوں کی باتیں کریں، جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات بیٹھ کے اگر کوئی بات بھی کر رہا، پلیز غور سے سنو، تمہارے سے کوئی بات کر رہا کہ وہ بھائی ایسا کری، وہ مومن ایسا کیا، ان کے گھر میں یہ ہوا، ان کے گھر، جسٹ ٹیل دم آن دیئر فیس کہ آج تو چھوڑ دو یار، منہ پہ بولو، ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ، ڈرو مت، لوگوں سے ڈرو، اللہ سے، امام سے ڈرو۔ آج شیطان اپنے پورے فورس کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، شیطان پورے پاور کے ساتھ تمہارے اعمال کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، ہماری نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، ہماری دعاؤں کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، ہمارے ذہن کو بدلے گا۔ لیکن تم مومن ہو، تم آج کچھ نہیں کرنا، صرف اپنے اس اللہ سے اور اپنے امام سے رجوع کرو۔ بلیو می، اگر میری آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پردہ ہے، کرٹن ہے، پردہ ہے بنا، میری آنکھ کے سامنے پردہ، دیوار کے پیچھے کیا میں نہیں دیکھا، اگر یہ پردہ ہٹ جائے، یہ پردہ ہٹے تو آپ کو پتا چلے کہ آسمان سے رحمت کیسے آ رہی نیچے، ہمارے گھر پہ رحمت کیسے آ رہی، فرشتے رحمت لے کر کیسے آ رہے۔ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو پتا چلے، اور جب آتے فرشتے، جب میں کسی کی غیبت کرتا، جب میں کسی کی بات کرتا، میں کسی کے جوک کرتا، میں کسی کے ایلیگیشن لگاتا، میں کسی پہ بہتان باندھتا، میں لوگوں کی بات کرتا، تو رحمت دیتے دیتے واپس چلے۔ ڈونٹ یوز
ڈونٹ لوز یور نائٹ. آج کی رات لوز کرنے کی نہیں ہے دوستوں. اگر کل خدا نہ خواستہ بیمار ہونے والے ہو, کل پریشانی آنے والی ہے, کوئی کام تمہارا رکنے والا ہے, آج کی رات اللہ سے ساری دعاؤں کو قبول کرا لو. آج اللہ بول رہا میرے بندے مانگ لے, جو مانگنا ہے مانگ لے. آج رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے. تیرا معصومین کا وارث کی رات ہے, تیرا معصومین کے وارث کی رات ہے. آج کی رات فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم کی رات ہے. آج کی رات یا سار اللہ و اپنا سارے کی رات ہے. یہ وہ جملے کہ آپ عاشورہ میں اور وارثہ میں پڑھتے ہو, یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ اگر یہ رات تم چاہ کسی کا فیملی پرابلم ہے, کسی کی اولاد نہیں, کسی کا رزق نہیں, کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی سٹریس ہے, کوئی مشکلات ہے, کوئی سکون ختم ہو گیا, یہ ساری چیزیں آج کی رات تم کو عطا ہوگی. یہ رات کی وجہ سے آئندہ سال بلیو می, میری بات پہ ٹرسٹ کرو. آج 15 شعبان کی رات میں ری یونین کے اس امام بارگاہ میں میری آخری تقریر ہے, میری لاسٹ سپیچ ہے اس ٹرپ کی, کہ اس رات کو کیش کرواؤ, کیش کرواؤ. یہ رات تم مسجد میں آئے ہو نا آج مغرب کے وقت, تو خالی ہاتھ ہے, ایمٹی ہینڈز. جب یہاں سے جانا تو یہ جھولی کو بھر کے جانا. یہ مت سمجھو کہ اللہ جھولی میں بھرنے والا نہیں ہے. یہ کس سے مانگنا ہے آج کی رات؟ اس امام سے مانگنا, اس امام کا انتظار کی رات ہے. ہو سکتا پلیز غور سے, ہو سکتا کل صبح میرے مولا کا ظہور ہو جائے. یار ایک آدمی آمین نہیں بولا, اتنی غفلت ہے. then how can you say کہ تم امام کا انتظار کر رہے؟ پلیز یار اپنے آپ کو بدلو. میری جان, میں یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا, بزرگوں کو نہیں بول رہا, سینئر سٹیزن کو نہیں بول رہا, میں یوتھ کو بول رہا. if you don't change yourself, امام کو ہماری پرواہ نہیں. ایک آدمی آمین نہیں بولتا. کل ظہور کا دن ہے, کل میرے مولا کی ظہور کی تاریخ ہے. ظہور امام زمانہ کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. تھوڑی میں ولادت کے بارے میں بتا دیتا, پھر پلٹ کے آتا. امام کی ولادت کب ہوئی؟ 255 ہجری 15 شعبان. میں نے پہلی مجلس میں بولا تھا 255 ہجری 15 شعبان سامرہ, جمعہ کا دن تھا, صبح کا وقت تھا. امام کی وجہ, امام کے بابا کون ہے بابا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام. امام کی ماں کون ہے؟ یہ بی بی نرجس خاتون. میں یوتھ کا بول رہا, غور سے سنو, ہسٹری بول رہا. بی بی نرجس خاتون کون تھی؟ سیزرز کی یہ گرینڈ ڈاٹر ہے, سیزرز کی یہ پوتی ہے, سیزرز کے بیٹے کی بیٹی ہے بی بی نرجس خاتون. ان کا پہلے نام سوسن تھا, لیکن میں وہ نام نہیں لے رہا. 2 یا 3 نام ہے بیوی کے. بعد میں اسلام میں آنے کے بعد نرجس 10ویں امام نے ان کا نام رکھا, سوسن ان کا نام تھا. اب میں اس کو شارٹ کر رہا. بیوی کا نکاح ہوا امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ, شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد آج کا دن آیا. اب میں پورا شارٹ کر کے آگے آج کے دن 255 ہجری 14 شعبان, صبح کا وقت, یعنی آج کی صبح, کل کی صبح نہیں, آج کی صبح جو دن گزر گیا. صبح کا وقت آیا. صبح کے وقت بی بی حکیمہ خاتون آئیں اپنے بھائی کے گھر پہ, نہیں 11ویں امام کے گھر آئیں, بھتیجے کے گھر. بی بی حکیمہ فوئی آئیں 11. اس کے بعد شام کا وقت تھا, مغرب سے پہلے بی بی حکیمہ خاتون نے کہا امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ بیٹا مجھے اپنے گھر جانا ہے. تو 11ویں امام نے کہا کہ پھوپھی اماں آپ گھر نہیں جائیں, آج کی رات یہیں رکے. نہیں, آج کی رات آپ یہیں میرے پاس ہی رکے. کہا نہیں مجھے جانا ہے بیٹا. کہا نہیں پھوپھی اماں آج کی رات رکے, کل صبح میں اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کرے گا جو زمین اور آسمان کا مالک بنے گا, جو وارث کعبہ ہوگا, جو ہم سب کا وارث ہوگا. بی بی حکیمہ نے پوچھا کس کے وطن سے ہوگا؟
11ویں امام کی ایک ہی شادی ہے، کس کے وطن سے ہوگا؟ کہا نرجس کے۔ بی بی حکیمہ اٹھی، جناب نرجس خاتون کے کمرے میں گئی، جا کے چیک کیا، آ کے کہا پریگننسی کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے، حمل کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے، کیسا ہوگا؟ تو 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں، اللہ مجھے یہ بیٹا اسی طرح عطا کرے گا جیسے نبی موسیٰ کی پریگننسی تھی، ویسی یہ میرے بیٹے کی پریگننسی ہے۔ ارے یار کتنا خاموش سنتے نہیں آپ۔ نبی موسیٰ کی ماں کا یہی تھا نا، فرعون کے خوف سے پتہ ہی نہیں تھا، جب ڈیلیوری کے وقت معلوم ہوا تھا کہ اب ڈیلیوری ہونے والی، بالکل نبی موسیٰ جیسے دنیا میں آئے تھے، میرا بیٹا بھی ویسے آئے گا۔ بی بی حکیمہ خاتون رک گئی، رکنے کے بعد آج کی رات عبادتیں کرتی رہی۔ آج کی رات شب برات کی رات ہے، 11ویں امام بھی عبادت کر رہے تھے، بی بی نرجس بھی عبادت کر رہی تھی، بی بی حکیمہ بھی عبادت کر رہی تھی، الگ الگ کمرے میں عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فجر سے پہلے، بالکل فجر سے پہلے، جناب حکیمہ خاتون کے ذہن میں خیال آیا، میرے بیٹے نے کہا ہے، شک نہیں، لیکن اب صبح کا وقت ہو رہا، ابھی تک بچہ نہیں آیا۔ جیسے خیال آیا، دوسرے کمرے سے 11ویں امام نے پکار کے کہا کہ پھوپھی اماں وہ وقت آ گیا ہے جس کی میں نے بشارت دی تھی۔ اس کے بعد حکیمہ خاتون یہ کہتی کہ میں نرجس کے کمرے میں گئی، بالکل فجر سے تھوڑی دیر پہلے حمل ظاہر ہوا، پریگننسی ظاہر ہوئی، اور بی بی نرجس خاتون، ان کو تو پتا تھا ہوئی، میں اس کو بالکل بہت احتیاط سے پڑھ رہا۔ اس کے بعد کہتی ہے بی بی حکیمہ کہ پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا، پورا کمرے میں روشنی۔ دیکھیں آج کے زمانے میں اتنی لائٹ ہے کوئی پرواہ نہیں، اور 10 لائٹ لگ جائے تو کوئی ایسا پلٹ کے دیکھے گا بھی نہیں، اس زمانے میں اتنی لائٹ نہیں ہوتی تھی، ایک کینڈل ہوتی تھی، پورا کمرہ پورا روشن ہو گیا کہ آنکھوں سے دکھ رہا نہیں۔ بی بی حکیمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی روشنی ختم ہوئی، میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا، رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کر رہا۔ اس کے بعد امام علی سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کی ولایت کا اعلان کر یہ کرا۔ اس کے بعد بی بی نرجس خاتون نے ہمارے 12ویں امام کو ایسا لیا، ماں نے ایسا لے کے پیار کیا، پیار کر کے دوسرے کمرے میں آئیں، دوسرے کمرے میں 11ویں امام بیٹھے ہوئے تھے، لا کے بیٹے کو ایسا دیا۔ 11ویں امام نے اپنے بیٹے کو ہمارے 12ویں امام کو لے کے پیار کیا، اپنی زبان آپ کے منہ میں دی۔ پہلا رزق ہر معصوم کا ایسی ہوتا ہے، رسول اللہ نے امام علی کو دیا تھا، امام علی سے اسی طرح، تو اپنی زبان دی۔ اس کے بعد پیار کیا، پیار کر کے سینے سے لگایا۔ اب یہاں پہ بی بی نرجس خاتون یہ روایت کرتی کہ میں نے دیکھا کہ بازو جو کمرہ تھا، جیسا یہاں پہ امام بیٹھے ہوئے اور یہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں کچھ پرندے، برڈز، پرندے سمجھتے ہو، برڈز، وائٹ کلر کے بڑے بڑے پرندے اپنے پروں کو ایسا ہلا رہے۔ بھی 11ویں امام نے ایسا دیکھا، دیکھ کے اٹھے، ہمارے 12ویں امام کو ان پرندوں کے حوالے کیا، پرندے نے اپنے پر میں ایسا کیا کر کے سیدھا آسمان کی طرف اڑنے لگے، چھت ہٹی، وہ لوگ پورا آسمان کی طرف۔ بی بی نرجس کہتی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا کہ آپ نے میرے بچے کو کس کے حوالے کر دیا؟ کہا، اب امام کا جملہ سنو، امام نے کہا، 11ویں امام کا جملہ، امام نے کہا یہ کس، نرجس نے کہا یہ کس پرندوں کے حوالے کیا؟ کہا یہ پرندے نہیں ہیں، یہ قدسی فرشتے ہیں، جیسے تمہارے بیٹے کا انتظار زمین پہ ہو رہا، آسمانوں میں بھی ایسی ہو رہا۔ وہ پرندے لے کے اوپر گئے، 8 دن کے بعد امام کو لے کر واپس آئے 255 ہجری 15 شعبان امام کی ولادت ہوئی، 5 سال زندہ رہے اپنے بابا کے ساتھ۔ بی بی نرجس خاتون کی وفات 11ویں امام سے 1 سال یا 1.5 سال پہلے انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال پہلے ہوا۔ اس کے بعد 5 سال کے آپ تھے، 5 ایئرس کے، 5 ایئرس کے جب تھے، 8 ربیع الاول 60 ہجری 260 ہجری 260 ہجری 8 ربیع الاول کو ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہے۔ 11ویں امام کی شہادت تک یہ 5 سال تک کسی کو نہیں معلوم تھا پوری دنیا میں کہ ہمارا امام دنیا میں آ گیا۔ امام کی ولادت سے غیبت شروع ہو گئی، کسی کو نہیں معلوم تھا، صرف 11ویں امام کو معلوم تھا،
بی بی حکیمہ خاتون، بی بی نرجس خاتون، یا ایک کنیز کا نام ہے یا ایک غلام کا نام ہے، بس اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، صرف 4 آدمی کو۔ امام نے نیچے کمرہ بنوایا تھا اس لیے کہ بنی عباس یہ کوشش کر رہی تھی کہ 12ویں کو ختم کر دو، تو امامت کی حفاظت کے لیے 11ویں امام نے اپنے بیٹے زمانے کے امام کی حفاظت کی۔ پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم امام زمانہ جو پبلک میں آئے وہ اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھانے، جب 8 ربیع الاول کو 11ویں امام کا جنازہ تیار تھا، اور 11ویں، آپ سوچو 11ویں امام کے سگے بھائی، ہمارے امام کے سگے چچا جعفر، ان کو بھی نہیں معلوم تھا، فیملی میں کسی کو نہیں معلوم تھا، صرف 4 آدمی کو، نرجس خاتون، حکیمہ خاتون، 11ویں امام، ایک کنیز ہے یا غلام ہے، 4 کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ پہلی مرتبہ جو پبلک میں زمانے کا امام آیا وہ 5 سال کا سن تھا جب 11ویں امام کا جنازہ تیار ہوا۔ سگے بھائی 11ویں امام کے جعفر وہ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے، لیڈ کرنے کے لیے نماز جنازہ کے لیے۔ دروازہ کھلا، 12واں امام باہر آیا، آ کے اپنے چچا کے ایسے دامن کو پکڑ کے کھینچ کے کہا، چچا یہ حق میرا ہے۔ 5 سال کا بچے نے کہا میرا حق ہے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ 12ویں امام نے کھڑے رہ کے نماز پڑھائی، پلٹ کے مجمع کو دیکھا آخری مرتبہ، پھر کمرے میں چلے گئے، پھر کمرے میں گئے تو اب یہ جو غیبت شروع ہوئی، اس غیبت کا نام ہے غیبت صغریٰ، اسمالر اوکلٹیشن، انگلش میں اس کو بولتے ہیں اسمالر اوکلٹیشن۔ یہ پیریڈ شروع ہوا 8 ربیع الاول 260 ہجری سے 15 شعبان، یعنی کل کی تاریخ 15 شعبان 329 ہجری تک، یہ 69 ایئرس کا، 69 سال کا یہ پیریڈ ہے، جو جس میں امام نے 4 نائب کو بنایا تھا، محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، حسین ابن رو۔ حسین ابن رو وہ ہے جو کل آپ عریضہ صبح میں لکھیں گے، جو 15 شعبان کا عریضہ آپ لکھتے ہیں، اس عریضے میں جو آپ وسیلہ بناتے ہیں وہ حسین ابن رو کو بناتے ہیں۔ حسین ابن رو تیسرے نائب ہیں امام کے، وہ اس کے بعد چوتھے نائب علی ابن سمری، ان کا پیریڈ آج ہی کل ختم ہوتا ہے، 15 شعبان علی ابن سمری کا انتقال ہے۔ یہ چاروں نائبین کی خبر عراق میں، بغداد میں آج بھی موجود ہے، ان کو نوابین اربع بولتے۔ یہ 69 ایئرس کا پیریڈ ہے، اس میں انہوں نے، ان لوگوں، یہ ڈائریکٹ نائب تھے۔ یہ ڈائریکٹ نائب تھے کیا مطلب؟ امام سے یہ ملتے تھے، امام ان سے ملاقات کرتا تھا، لوگ جا کے شیعہ لوگ اس زمانے کے خمس دیتے تھے، خط لکھتے تھے، امام ان کو جواب دیتا۔ شیخ صدوق کا، یعقوب کلینی کا، یہ پورے واقعات کبھی آؤں گا تو پڑھوں گا، یہ سب وہی امام کے زمانے کے غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد 15 شعبان 329 ہجری، 329 ہجری، 15 شعبان سے آج 1430 ہجری تک ہم پہنچ گئے، 1439 ہجری تک ہم پہنچ گئے۔ یہ جو پیریڈ ہے، یہ اس پیریڈ کو بولتے ہیں غیبت کبریٰ، ہائر اوکلٹیشن، انگلش میں اس کو بولتے ہیں ہائر اوکلٹیشن، غیبت کبریٰ۔ یہ لگ بھگ 1200 سال کا پیریڈ ہے۔ اس پیریڈ میں ہر شیعہ کی ذمہ داری، ہر شیعہ کی ریسپانسبلٹی، یہ پیریڈ ہمارے اس لیے کہ 15 شعبان کو، 15 شعبان 329 ہجری، امام زمانہ نے اپنے چوتھے نائب علی ابن سمری کو آ کے حکم دیا کہ اب میری غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا، اب یہ غیبت ختم ہوگی میرے ظہور کے ساتھ، میرا ظہور کے ساتھ ختم ہوگی، اب میں ڈائریکٹ کسی کو نائب نہیں بنا رہا۔ اب یہ جارے مجتہدین، یہ 1200 سال میں 75 یا 80 مجتہدین ہیں جو دیوار بن کر شیعت کو بچا لیا۔ مرجعیت جو آج باقی ہے، ان مرجعیت کی وجہ سے ظاہری طور پہ شیعت بچی۔ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، جن کی پہلی کتاب اصول کافی، وہاں سے لے کے نیچے رہبر انقلاب تک یہ 80 مجتہدین ہیں۔ کبھی ان کی ہسٹری پڑھوں گا، میں نے تاریخ محسنان اسلام کی ٹاپک کے اوپر ان تمام علماء کی تاریخ پڑھی ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، کبھی سن لینا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے 1200 ایئرس میں، 1200 سال میں امام زمانہ کے پیغام کو، امام زمانہ کے پیغام کو، شیعت کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا۔ آج اگر 15 شعبان کی ہم کو شب برات کی امپورٹنس معلوم ہوئی تو یہی مرجعوں کی وجہ سے معلوم ہوئی، یہی مجتہدین کی وجہ سے معلوم ہوئی۔ اگر یہ لوگ اس وقت نہیں ہوتے، اگر ان لوگوں نے کتابیں نہیں لکھتی تو آج ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ 15 شعبان کی رات، یہ شب برات کی رات کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو میں یہی آپ سے بول رہا کہ آج کی رات پر میں نے بہت چھوٹا ایزی لے کے بہت کم اس میں پورا واقعہ پڑھ دیا، ورنہ کبھی میں پڑھتا ہوں تو 5 دن لیتا ہوں، اتنے میسیجز ہیں اس میں۔ میرا 1 گھنٹے کی تقریر ہو گئی، بس میں تقریر کو ختم کر رہا۔ میں آپ سے یہی بول رہا کہ آج کل کی صبح از سو امپورٹنٹ، سو امپورٹنٹ، سو امپورٹنٹ، پھر بول رہا سو امپورٹنٹ۔
تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کی، آج کی رات سے لے کے کل کی صبح تک کیا کرنا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اعمال ہوں گے. یہاں پہ مولانا بھی اعمال کرائیں گے، میں بھی کچھ اعمال کراؤں گا. آج سب سے پہلے حدیث قصہ ہوگی، اس کے بعد دعائے کمیل، آج کی رات کی دعائے کمیل. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کار پارک میں بیٹھ کے اعمال کرو. جاگنے کے لیے مولانا نے کہا تو کار پارک میں بیٹھنا ہے؟ نو، میں یوتھ کو بول رہا، کار پارک میں آج نہیں بیٹھنا. کار پارک میں بیٹھو گے تو پوری زندگی کار پارک میں بیٹھ جاؤ گے. میں یوتھ کو بول رہا باہر مت ٹھہرو. آج کی رات باہر کھڑے رہنے کی رات نہیں. آج اللہ تم کو بٹھانا چاہ رہا، تم کھڑے ہوئے ہو. بہت کم سمجھتے یار. اللہ بول رہا آج بیٹھو، ایئر کنڈیشن میں بیٹھو، میرے سے بات کرو. آج اللہ کا ای میل کانٹیکٹ، آج اللہ کا ٹیلی فون نمبر کھلا ہوا ہے. صبح بند ہو جائے گا. جو ٹیلی فون پہ معلوم، دیکھیے میں ایگزامپل دے رہا، یہ نہیں بولنا نمبر کیا ہے، میں ایگزامپل دے رہا، مثال دے رہا، یوتھ کو، بچوں کو دے رہا. آج اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو. ڈائریکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وایا امام زمانہ. ہم ڈائریکٹ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم وسیلے کے ماننے والے. ڈائریکٹ ماننے والے تو کہیں اور کے ہیں، ہم تو علی والے ہیں. ہم تھرو امام علی مانتے، تھرو مولا حسین مانگیں گے، تھرو چوتھے امام، تھرو بی بی زینب. معصومین تو بہت بڑے ہیں، ہم فضا اور خنبر سے مانگیں گے. فضا اور خنبر سے مانگو تم کو عطا ہوگی. تو آج کی رات باہر بیٹھنا نہیں، آج کی رات دعائے کمیل بیٹھ کے سننا. حدیث قصہ بیٹھ کے سٹارٹ حدیث قصہ سے ہوگا کہ رحمت نازل ہو. اونلی امام سے کانٹیکٹ ہو، کوئی کانٹیکٹ نہیں. رات چھوٹی ہے، اعمال زیادہ ہے. حدیث قصہ، پھر اس کے بعد دعائے کمیل، سب بیٹھ کے دعائے کمیل سننا. اور جب یا بولنا یا سریع رضا تو پہلے معاف کر کے بھی آنا. میں بار بار بول رہا ہوں فرسٹ ڈے سے کہ اگر تم معافی کر کے نہیں آؤ گے تو آج تمہارے مصلی پہ تم بیٹھ کر تم معافی مانگو گے تو کوئی فائدہ نہیں. پہلے بندوں کو معاف کرو، پھر بولو اللہ تو راضی ہو جا. آج یقین کرو اگر 14 شعبان کی رات یہ ری یونین کے اس امام بارگاہ میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں، اللہ اگر ہمارا ایک ایک گناہ آج معاف کر دے، یا اللہ آج ہم سے راضی ہو جائے، بلیو می، میری بات پہ بھروسہ کرو، اللہ راضی ہو جائے تو تم زمین پہ نہیں آسمانوں پہ چلے جاؤ گے. اللہ راضی ہو جائے. کمیل کے بعد جو مخصوص دعا ہے، رونے کی دعا، تڑپنے کی دعا، منہ پہ مارنے کی دعا، دعائے مجیر. آنکھ سے آنکھ سے آنکھ سے. میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے 6 دن، کبھی پڑھوں گا خبر کی پہلی رات، 5 دن پڑھوں گا خبر کی پہلی رات. اور یہ حال رہے گا تو کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے. خبر کی پہلی یہ رات دعائے مجیر، دعائے مجیر، منہ پیٹ کے رونے کی رات ہے. مولا علی کی دعا. اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز ہے. یہ ایکسٹرا آرڈینری نماز ہے. آج کی رات کی 2 رکعت نیمہ شعبان کی نیت کر کے پڑھنا. پہلی رکعت میں علم قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں الہم اور سورہ قل ھو اللہ احد، فجر کی نماز کی طرح. اگر سورہ قل یا ایھا الکافرون نہیں آتا تو قل واللہ پڑھ لو، کوئی مشکل نہیں. مستحب نماز، ایک مرتبہ. پھر بی بی کی تسبیح پڑھ. اس کے بعد میں اعمال شروع کراؤں. کون سے اعمال کریں گے؟ سب سے پہلے جو کریں گے وہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں گے. یہ بول کے پڑھیں گے کہ اللہ آج کی رات صحت کے ساتھ تو مصلی پہ لا لیا مجھے، اس کا شکر ادا، سال بھر کا شکریہ. پھر آج کی رات امام کی سلامتی کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے. پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے ہدیہ میت، اس لیے کہ آج شب برات ہے، سارے مرحومین ہمارا انتظار کر رہے. 2 رکعت ہدیہ میت کی نماز پڑھیں گے. یہ ایک نماز چھٹے امام سے روایت کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا، اللہ اس کے مرحومین کے، جس مرحومین کے لیے پڑھا، ان مرحومین کی قبر پہ 70,000 رحمت کے فرشتے بھیجے گا. آپ سوچو کتنی بڑی نماز یہ نماز. اس کے بعد مغفرت والدین پڑھنا، اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے. اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے، میری طرح تو بالکل آخری حصے میں ہوں، اگر آپ یہ چاہتے
کہ آج کی رات 1,24,000 نبیوں سے، رسولوں سے، انبیاء سے ہاتھ ملانا چاہتے، نبی آدم سے لے کے رسول تک ہر نبی سے ہاتھ ملانا چاہتے، تو کیا کرنا؟ زیارت امام حسین پڑھنا۔ آج کربلا کی سب سے بڑی مخصوصی ہے، کربلا کی 3 مخصوصی ہے، 40، عرفہ اور نیمہ شعبان۔ عاشورہ مخصوصی نہیں، ہر دن مخصوصی ہے کربلا کی، لیکن آج لاکھوں لوگ مولا کے حسین کے روضے میں رہتے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ اینڈ آپ لوگ لکی، اس امام بارگاہ کے لوگ لکی۔ میں نے عورتوں میں بھی دیکھا، مردوں میں بھی دیکھا کہ مردوں میں بھی نیچے مولا حسین کی ذریعہ مبارک ہے، بالکل کربلا کی ذریعہ کی ریپلیکا، عورتوں میں بھی۔ جشن کے بعد سب جاؤ وہاں پہ ذریعہ کے اوپر، کھانا ہے، فکر مت کرو، جاؤ اور جا کر 4 جملے مولا حسین کے۔ آج 1,24,000 نبی آدم سے لے کے اللہ کے رسول تک، تم یہ چاہتے کہ نبی سے ہاتھ ملانا، تو آج کی رات مولا حسین کی زیارت پڑھیں گے ہم آخری میں، جا کر مولا حسین کی ذریعے پہ 4 جملے بولنا، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین۔ ایسا نہیں سلام حسین والا علی ابن الحسین بولے باہر آ گئے، نو، اپنی منہ کو، اپنی ذریعہ کو لگاؤ، چومو، پیار کرو، دعا مانگ کے آؤ، حسین کا واسطہ دے کے مانگو، تصور کرو، یہ جملہ بولو کہ آج نیمہ شعبان ہے، آج دعاؤں کے قبولیت کی رات ہے، اللہ آئندہ 15 شعبان ہم کربلا میں رہیں انشاءاللہ۔ اتنی آہستہ زیارت حسین ابن علی کے لیے جلد سے جلد ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ زیارت امام حسین، اس کے بعد ایک ایسی نماز پڑھیں گے آج کہ جس نماز کے بارے میں بولتے یہ سونے کی کان ہے۔ آپ لوگ افریقہ میں رہتے، افریقہ میں تو گولڈ کی مائنز بہت ہیں، انگولا میں، پتہ نہیں ساؤتھ افریقہ میں ڈائمنڈز کی مائن سمجھتے ہیں نا، سونے کی کان آپ نہیں سمجھے گے تو ہم انڈین تھوڑی سمجھیں گے، گولڈ کی مائن۔ میں آج آپ کو 15 شعبان کا ایک تحفہ دے رہا، 6 دن کا تحفہ۔ I'm really thankful to you all، میں یہاں کے مینجمنٹ کا آپ سب کا بڑا شکر گزار بھی ہوں کہ 6 دن مسلسل مومنین آئے اور سنے۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ، سونے کی کان کی آج ایک نماز، گولڈ کی مائن، یہ وہ نماز ہے، یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، اللہ کا رسول بول رہا، اللہ کا رسول کیا بول رہے؟ اپنے ہاتھوں کو جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے شولڈر پہ رکھا، رکھ کے کہا کہ نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا۔ جو یہ نماز پڑھے گا، اگر اس کی حاجات، اس کی دعائیں، یہ ستارے جو ہے نا آسمان پہ سٹارز، یہ جو کاؤنٹلیس ہے، ستاروں کے برابر بھی اگر اس کی حاجات ہوں گی، یا پانی کے خطروں کے برابر بھی اس کی حاجات ہوں گی، تو اللہ وہ مصلے سے اٹھے گا نہیں اور کھل جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ ایئر رمضان میں مدغاسکر میں تھا، آپ کو بتاؤں یہ واقعہ پوچھ لینا مدغاسکر میں سب سے۔ میں پہنچا، جب میں پہنچا تو پتا چلا 2 دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑے امیر آدمی کا، میں نام نہیں لوں گا ان کے بیٹا کڈنیپ ہو گیا۔ وہاں پہ کڈنیپنگ بہت کامن ہے، آپ تو بہتر جانتے، مجھے نہیں معلوم کڈنیپنگ۔ میں نے ممبر سے کڈنیپنگ کے خلاف بولنا شروع کیا کہ یہ دعا پڑھو کڈنیپنگ سے بچو گے، اس سے بچو گے۔ بعد میں نے کہا کہ بھائی کہیں یہ کڈنیپرز مجھے نہ کڈنیپ کر لیں، تو لوگوں نے کہا مولانا وہ لوگ پیسے والوں کو کرتے، آپ کنگلے ہیں، آپ کو نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو ایک لڑکے کی ماں میرے پاس آئی، میں نام نہیں بولتا، she came to my room، میرے فلیٹ پہ آئی، امام بارگاہ کے ساتھی جو فلیٹ ہے، میں وہیں ٹھہرا ہوا تھا مدغاسکر تنا میں، وہ آئی، ماں 24 سال کا بچہ، جوان بچہ، 20-22 دن ہو گئے، نو نیوز، رو رہی تھی، لازم ہے۔ کہا کہ مولانا وہ اعمال کرو، پوری دنیا میں جہاں جاتا ہوں یہ اعمال کراتا ہوں، یوٹیوب پہ دیکھ لینا، خالی نماز جعفر طیار زیادہ عاشورہ عالم، پورا لندن کا، امریکہ کا، انڈیا کا،
گلف کا، ہر جگہ کے اعمال آ جائیں گے. اللہ کا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری مجلس وہاں ہوتی تھی 7:30 8 o'clock سے 9 o'clock. میں نے کہا مجلس کے بعد آؤں گا. آپ غور سے سنو، 40-50 لوگوں کو آپ بلا لینا، اکیلے نہیں کراتا ہوں، 40-50 کو بلانا، رونے والوں کو بلانا، خالی بیٹھ کے ایسا سننے والوں کو نہیں بلانا، عزاداری کرنے والوں کو بلانا. تو کہا ٹھیک ہے. اب سنو، نیکسٹ ڈے میں گیا، ان کے پاس 40 لوگ 50 لوگ تھے، فیملیز تھی پوری. میں نے نماز جعفر طیار اور زیارت عرش 1 گھنٹے کا یہ پروسیجر ہے، 1 گھنٹے کا عمل کرایا. آپ بلیو کرو، ممبر سے بول رہا، پوچھ لینا. 1 گھنٹہ خوب گریا ہوئی، خوب میں جب زیارت پڑھاتا ہوں تو تھوڑا لمبا لیتا ہوں. ایون لیسٹر میں نے پڑھا ہے، لندن میں بستان زہرا میں پڑھا. مولانا موجود ہے، پوچھا آپ، لیسٹر کے اعمال میں کرا 2 سال جب میں پڑھا وہاں پہ بھی کرا. تو مینچسٹر میں بھی کروایا. 1 گھنٹہ اعمال ہوئے، بلیو می. 11:30 بجے اعمال ختم ہوئے. بہت گریا ہوا، مصائب کربلا، مصائب مولا حسین پہ، رونے والے تھے، رونے عزادار تھے. نماز اور ہاتھ اٹھا کے سب دعا، ہاتھ اٹھا کے دعا. گھر میں ہوئی، 24 گھنٹے کے اندر بچہ دوسرے دن رہا ہو گیا. 24 گھنٹے کے اندر پورے مدغاسکر میں دھوم ہو گئی. جو وہاں کے پریسیڈنٹ تھے مونس بھائی مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے کہا کہ مولانا اب تو یہ نہیں چلے گا، آپ نے گھر پہ کرا ہے، اب مسجد میں کرا. پھر سیٹرڈے نائٹ یہ پورے اعمال یوٹیوب پہ موجود ہے. مدغاسکر کی مسجد کی جو بھائی مسجد میں یہ اعمال جو میں کرایا موجود ہے. پھر سیٹرڈے کے دن مسجد میں کرائے، مدغاسکر کی مسجد، پوری مسجد رات میں بھری ہوئی، 1,500-2 ہزار آدمی، عورت مرد لڑکی لڑکا سب بیٹھے. اعمال مجلس کے بعد تھوڑا گیپ ہوا، پھر اوپر اعمال. 4 آدمی 4 سال 5 سال کے پرابلمز سالو ہو گئے. یہ میرا کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، نماز جعفر طیار کی برکت ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اور زیارت عاشور. آج وہی اعمال، آج کی رات نماز جعفر طیار مخصوص اعمال ہیں یہاں کے، آج کی رات کے. ہو سکتا پہلے آپ نے نہیں کیا یا کیا. آج کی رات یہ نماز 20 منٹ کی نماز، سب سے زیادہ ریکمینڈڈ پریئر، میرا ایک جملہ ذمہ داری سے بول رہا، سب سے زیادہ جس نماز کے لیے شیعہ فقہ میں زور دیا گیا وہ یہ نماز، کہ تمہارے لیے پہاڑ سمجھتے ہو، پہاڑ اگر تمہارے سامنے آئے، یہاں پہ تو اتنے خوبصورت پہاڑ تمہارے سامنے آ جائے، تمہاری دعا قبول نہ ہو، یہ نماز پڑھو. ہر ناممکن جو میں نے ایئرپورٹ پہ بولا تھا، ہر امپاسبل پاسبل ہوتا یہ رات کو. لیکن کہاں سے بولنا؟ یہاں سے نہیں، یہاں سے بولنا، خاموش نہیں رہنا، خالی جلدی نماز پڑھو. یہ 20-25 منٹ کی نماز، انشاءاللہ میں یہ نماز پڑھاؤں گا. اس کے بعد ہم زیارت امام حسین پڑھیں گے. آخری زیارت امام حسین، میں زیارت مولا حسین آدھا گھنٹے میں پڑھاتا ہوں، میں 5 منٹ میں نہیں پڑھاتا، ایسا نہیں پڑھاتا. کیوں؟ حسین کی زیارت روتے ہوئے پڑھنا ہے، آنسو نکلے گا تمہاری دعا قبول ہوگی. اگر حسین پہ کوئی نہیں روئے تو وہ زندگی تمام روئے گا، لیکن جو حسین پہ روتا ہے وہ زندگی تمام نہیں روتا. آج کی رات مولا حسین کی رات ہے، اور استغفار کرنا ہے، معافی مانگنا. اور آخر میں بس میں ختم کر دیا، میں نے 1.25 گھنٹے کی مجلس ہو گئی. صدقہ دینا، آج کی رات کا مخصوص صدقہ، 1 یورو دو 2 5 جتنا دو گے 70 ٹائمز زیادہ ملے گا. 100 یورو ڈالو گے تو 70,000 ملیں گے، 1 یورو ڈالو گے 70 یورو ملیں گے. بزنس کمیونٹی ہے، سب کو معلوم ہے، جتنا ڈالو گے اتنا ملے گا نہیں. اور باہر باکس رکھا ہوا، صدقہ ڈالو، اس کے بعد اعمال شروع کرو. 2 مرتبہ صلوات پڑھ کے بی بی نرجس خاتون اور امام حسن عسکری علیہ السلام اور 13 معصومین کی بارگاہ میں امام کی ولادت کی مبارکباد ہم صلوات کے ذریعے دیں گے. 5 صلوات پڑھیں گے، 14-13 معصومین کو اور امام زمانہ کو ان کی برتھ ڈے گفٹ.
نیچے میری ماں بہنیں سن رہی تو ان سے بھی ریکویسٹ کہ زور سے پڑھنا، بچوں سے پڑھو، یہ بچوں سے بول رہا، اس لیے کہ اگر آج ہمارا یہ برتھ ڈے کا گفٹ تحفہ امام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا تو آپ اٹھیں گے نہیں، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ 5 مرتبہ سب مل کے آہستہ، منہ نہیں منہ کھولو، 5 صلوات ہم 14 معصومین اور امام زمانہ اور بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون کے کو برتھ ڈے گفٹ زمانے کے امام کا دے رہے، تحفہ دے رہے، 5 صلوات بآواز بلند سب مل کے، اللہم